من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ کے اوراق میں بہت سے بادشاہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے اچھے بادشاہوں کا بھی ذکر ہے، تاریخ کے اوراق میں برے بادشاہوں کا بھی ذکر ہے۔ برے یعنی کہ جو اپنے رعایا کے ساتھ عدل نہیں کرتے تھے، اپنی رعایا کو خوش نہیں رکھتے تھے، ان پر آئے دن ظلم اٹھائے رکھتے تھے، مختلف کے مظالم۔ وہ خوش و خرم بادشاہ، اچھی صفت والے بادشاہ وہ تھے جو اپنی رعایا کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، رحم دلی اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنے رعایا کے مسائل کو اپنا درد سمجھتے تھے۔ ایسے خوش و خرم اور اپنے رعایا کا درد دل رکھنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا نام محمد خدا بندہ ذکر ہوا ہے، جو فارس ایران کا بادشاہ تھا۔ یہ 6 صدی کے آخر میں اس کا دور حکومت ہے اور 7ویں صدی کے نصف تک اس کی سلطنت کا ذکر ہوا ہے۔ یہ بادشاہ اپنے درباریوں کے، اپنے عوام کے مسائل کو سنتا تھا، ان کے مسائل کو حل کرتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا اپنے عوام کو ریلیف دیتا تھا اور خوشی اور مہربانی کے ساتھ ہمیشہ پیش آتا تھا۔ یہ بادشاہ جب اپنے دربار میں روزانہ کی بنیاد پر آتا تھا تو دربار میں موجود اس وقت جو لوگ ہوتے تھے اس بادشاہ کا استقبال کرتے تھے اٹھ کر، اور یہ بادشاہ بڑے خوش و خرم لہجے میں ان کے پرتپاک استقبال کا شکریہ کے ساتھ جواب دیتا تھا۔ دن گزر رہے تھے اور یہ بادشاہ بہت خوش تھا اپنے رعایا سے، اور رعایا اس کی بہت خوش تھی۔ دربار کا ہمیشہ یہ ماحول ہوتا ہے کہ دربار میں مختلف قسم کے لوگ دربار میں ہوتے ہیں، ہر طبقہ کے وزیر، مشیر اور ہر فکر مکتب کے علماء بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دربار میں آتا تھا۔ ہر صبح یہ بادشاہ محمد خدا بندہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل سنتا تھا، بڑا گپ شپ لگاتا تھا، بڑی خوشی کے ساتھ اس کی سلطنت چل رہی تھی، اور بہت یہ اپنے رعایا سے خوش تھا اور رعایا اس کی خوش تھی، یعنی اس کی عوام اس سے بہت خوش تھی۔ ایک دن معمول سے ہٹ کر یہ بادشاہ جب آیا تو جیسے ہمیشہ آتا تھا، خوش و خرم ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا، آتے ہی لوگوں کے مسائل سنتا تھا۔ آج کچھ ایسا نہیں تھا۔ ایک دن وہ کیا تھا، بادشاہ آیا، لوگوں نے حسب عادت جیسے دربار کا ماحول تھا اٹھ کر پرتپاک طریقے سے بادشاہ کا استقبال کیا۔ آج کے بار بادشاہ نے کوئی شکریہ کا ہاتھ نہیں ہلایا، چپ کر کے اپنے تخت پر جا بیٹھا، سر جھکایا ہوا ہے، چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہیں۔ پورا دربار اس کی خاموشی کو دیکھ کر خاموش ہے۔ اب کس کی جرأت کہ اس بادشاہ سے پوچھے، بادشاہ سلامت، آج کیا واقع ہوا ہے؟ آج تو آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، پریشانی ہے، کیا وجہ؟ کافی دیر گزری، اس خاموشی کو ایک بادشاہ کے جو اس وقت کا چہیتا وزیر تھا اس نے توڑا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک سوال ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پوچھو۔ تو کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ ہر روز آتے ہیں تو بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ آپ آئے ہیں اور آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمود آ رہے ہیں اور چپ ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، کل جب میں اپنا دربار برخاست کر کے گیا تھا گھر میں میری اپنی بیوی کے ساتھ طلاق کلامی ہوئی، اور طلاق کلامی لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہوئی، اور میں غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق جاری کر دی، بولا طلاق طلاق۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور میری بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بھائی اب تو طلاق ہو گئی، سوچا کہ یہ کیا کر بیٹھے، اب رات سے میں سویا نہیں ہوں پریشانی میں، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں علماء کو منگواتا ہوں۔ تو اس وقت اس بادشاہ کے
सल्तनत में 4 फ़िक़ा राइज थी एक वक्त में। अबू हनीफा की फ़िक़ा, इमाम मालिक की, इमाम शाफ़िई की और इमाम अहमद बिन हम्बल की। तो इस वज़ीर ने जल्दी जल्दी से तमाम फ़िक़ा के मुफ्तियों को जल्दी जल्दी से बुलवा लिया। तो इमाम मालिक का भी मुफ्ती आ गया, इमाम अबू हनीफा का भी मुफ्ती आ गया, इमाम शाफ़िई का भी मुफ्ती आ गया और इमाम अहमद बिन हम्बल का भी। चारों कुर्सियां लग गई और ये चारों मुफ्ती बैठ गए। दरबार अभी लगा हुआ है, बादशाह के कहने से परेशानी है, रात का जो वाक़या गुजरा है और आंखों से वो जो थकावट है, जो नींद पूरी नहीं है, उसके आसार नुमाया हैं। तो पहली कुर्सी पर फ़िक़ा अबू हनीफा के मुफ्ती को बिठा दिया और दूसरी कुर्सी पर फ़िक़ा इमाम मालिक के मुफ्ती को बिठा दिया और तीसरे कुर्सी पर फ़िक़ा इमाम शाफ़िई के मुफ्ती को और चौथे पर फ़िक़ा इमाम अहमद बिन हम्बल के मुफ्ती को बिठा दिया। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये चारों फ़िक़ा के मुफ्ती आगे हैं, आप इनसे पूछे अपना मसला। तो बादशाह ने सबसे पहले फ़िक़ा अबू हनीफा के मुफ्ती को मुखातिब किया और कहा कि कल मेरी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है और मैंने गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दिया। अब सवाल यह है कि अब ये तलाक हुई है या नहीं, जबकि हमारा गुस्सा ख़त्म हो गया है और अब हम एक साथ रहना चाहते हैं। तो फ़िक़ा अबू हनीफा के मुफ्ती ने कहा, बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं लेकिन इस्लाम के कुछ कवायद हैं, हमारी फ़िक़ा के मुताबिक ये तलाक हो गई है, अब आपके ऊपर ये बीवी हराम है। तो बादशाह ने कहा, चलो ये तो अब तलाक हो गई है, तो इस्लाम में कोई रास्ता भी होगा इसको दोबारा हासिल करने का। तो अबू हनीफा के मुफ्ती ने कहा, बादशाह सलामत, हाँ, इसका एक तरीका है, आप अपने ख़ानदान में सबसे पहले ये जो अपनी बीवी को जो आपने तलाक दी है वो इद्दत गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद आप अपने ख़ानदान में से किसी ऐसे फ़र्द को देखें जो अमीन हो, अमानतदार हो, अच्छा इंसान हो, नेक हो, उसके साथ इस औरत की शादी कर दें जो अभी जिस औरत को आपने तलाक दी है, और वो उस मर्द के साथ रहे और कुछ अरसे के बाद वो मर्द इसको दोबारा तलाक दे और ये औरत दोबारा इद्दत बैठे। इद्दत बैठने के बाद फिर आप इससे निकाह कर सकते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हलाल। जैसे जैसे मुफ्ती अबू हनीफा की फ़िक़ा वाला बता रहा था तो उस बादशाह यानी बादशाह मोहम्मद खुदा बंदा के जिस्म से पसीना छूट रहा था। तो बादशाह ने कहा कि ये फिर इस्लाम तो ना हुआ, इस्लाम तो इश्क़ों का मुहाफ़िज़ है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपनी बीवी किसी और को दूँ। तो अबू हनीफा के फ़िक़ा का जो मुफ्ती है उसने कहा, बादशाह सलामत, यही फ़िक़ा बताती है जो मैंने आपको बता दिया। साथ में बैठे हुए थे फ़िक़ा इमाम मालिक का मुफ्ती, उससे पूछा, उसने कहा, बादशाह सलामत, हमारी फ़िक़ा का भी यही नज़रिया है, यही इस मसले का जवाब है कि ये आपकी बीवी आप पर हराम हो चुकी है, अगर दोबारा हासिल करना है तो हलाला करेंगे। तो साथ में बैठे थे इमाम शाफ़िई के मुफ्ती को, उससे पूछा, उसने, बादशाह सलामत, हमारी फ़िक़ा भी यही कहती है जो फ़िक़ा अबू हनीफा और फ़िक़ा इमाम मालिक ने कहा। और साथ में बैठे फ़िक़ा अहमद बिन हम्बल वाला मुफ्ती, उससे पूछा, उसने कहा, बादशाह सलामत, हमारी फ़िक़ा भी यही कहती है जो साबका तेल फ़िक़ा वालों ने बताया। बादशाह आप परेशान हो गया कि चारों ने एक मुतफ़िक़ फैसला दे दिया कि अब तो ये बीवी हासिल नहीं हो सकती, इल्ला वो जो प्रोसेस बताया है, जो उसने प्रोसेस बता दिया है, वो बादशाह की गैरत गवारा नहीं करती। अब क्या किया जाए? अब परेशानी का आलम है, दरबार में खामोशी छाई हुई है। तो इतने में दरबार के अंदर बैठे हुए लोगों में से एक बंदा खड़ा हुआ और अर्ज की, बादशाह सलामत, अगर इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, बोलो, क्या कहना है? वज़ीर, मुशीर, सब वो अभी चारों फ़िक़ा के जो मुफ्तियान हैं वो भी बैठे हैं।
تو اس بندے نے کہا بادشاہ سلامت، اسلام ایک ہے لیکن فقہ 5 ہے۔ جب اس نے بولا نا فقہ 5 ہے تو سب لوگ اس آدمی کی طرف دیکھنے لگے، یہ کون سا آدمی ہے؟ ہم نے تو سمجھا تھا فقہ 4 ہیں، یہ 5ویں فقہ کہاں سے لے آیا؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت فقہ 4 کے تو علماء سے آپ نے پوچھ لیا، ایک 5ویں فقہ ہے جس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، ذرا آپ اس سے بھی تو پوچھ لیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ 5ویں فقہ کہاں کا عالم کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر 5ویں فقہ کے عالم سے رجوع کرنا ہے تو وہ نجف اشرف سے ملے گا، اور یاد رہے یہ 705 ہجری کا واقعہ ہے، 705 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب تو جانتا، اتنا جانتا ہے کہ 5ویں فقہ بھی ہے اور 5ویں فقہ کا جو عالم ہے وہ نجف اشرف میں رہتا ہے، تو یہ کام بھی تجھے کرنا پڑے گا۔ تو اس نے گھبراتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ کا حکم ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس کے لیے زیادہ راہ مہیا کیا جائے، اس کے لیے بہترین سواری مہیا کی جائے اور اس کو اضافی خرچ دیا جائے تاکہ وہ مفتی کو لے کر آ سکے۔ یہ شخص دربار سے نکلا، بادشاہ کی طرف سے مہیا کردہ جو زیادہ راہ تھا اس کو لیا اور سواری لی اور چل پڑا نجف کی طرف۔ سفر طے کرنے کے بعد نجف پہنچا، جتنے دن لگے اس وقت کے بعد یہ نجف پہنچا۔ نجف پہنچ کر مولا امیر علیہ السلام، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا، زیارت پڑھی، نماز پڑھی، توسل کیا، مولا اب میں وہاں سے آیا ہوں، خالی لوٹوں گا تو مجھے مار دے گا۔ تو زیارت کر کے باہر نکلا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے کوئی شیعہ عالم دین؟ تو اس وقت کے طالب علم درس پڑھ کر فارغ ہوئے، انہوں نے کہا اس حرم کے باہر جو ہے ایک مسجد ہے، مسجد توسی، اس میں اس وقت کے حوزے کے سب سے بڑے زعیم مرجع الشیخ خواجہ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ بیٹھے ہیں۔ یہ زیارت کر کے اس مسجد توسی کے پاس گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ طالب علم ہیں اور ایک بزرگ کو گھرے میں لیے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی درس ختم ہوا تھا جس کے بعد وہ طالب علم اپنے درس میں جو اشکالات تھے وہ ابھی پوچھ رہے تھے۔ جیسے طالب علم ہٹے تو یہ شخص بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اور پورا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تمام فقہ والوں نے کہا ہے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے اور یہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک حلالہ نہ ہو۔ تو بادشاہ پریشان ہے، وہ بیوی کو واپس رکھنا چاہتا ہے اور حلالہ کا نام سن کر وہ غضب میں آ جاتا ہے اور اس کے جسم سے غیرت کا جوش مارتا ہے اور اس کا جسم سے پسینہ جاری ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں دربار میں بتایا تھا کہ ہاں ایک 5ویں فقہ کا بھی عالم ہے، 5ویں فقہ ہے، اس کے مفتی سے پوچھنا۔ تو خواجہ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ حلی کہاں ہے؟ حلی، علامہ حلی کو بلایا گیا۔ علامہ حلی کو دیکھ کر یہ بادشاہ کی طرف سے آنے والا یہ شخص پریشان ہو گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ابھی علامہ حلی علیہ الرحمہ نوجوان تھے، داڑھی کے بال بھی پورے نہیں آئے ہوئے تھے، نوخیز تھے۔ یہ پریشان ہو گیا کہ بلا یہ بندہ دیں گے، وہاں جو مفتی ہیں ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آقا صاحب نے کہا کہ لے جانا ہے تو اس کو لے جاؤ ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ اور ڈر گیا کہ خالی ہاتھ گیا تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ تو غنیمت جانا، کہا کہ ٹھیک ہے قبلہ میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ علامہ حلی کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں مدرس سے، کتابیں رکھتا ہوں، اپنا جو اسباب سفر ہیں وہ لے کر آتا ہوں، لباس وغیرہ لے کر آئے۔ اب یہ دونوں چل پڑے، کہا محمد خدا بندے کی سلطنت کی طرف لے کر جانا تھا اس کو۔ راستے میں علامہ حلی نے اس بندے کو کچھ شرائط بتائیں کہ جب ہم پہنچ جائیں وہاں محمد خدا بندہ کے دربار میں سب سے پہلے ریسٹ کروں گا اور اپنے بادشاہ کو بولنا پورے شہر میں منادی کرائے گا، اگلے دن تمام لوگ دربار میں حاضر ہوں گے۔
اور نمبر 2، جب تک میں نہ آؤں دربار میں اس وقت تک آپ نے یا کسی نے مجھے بلانے کے لیے نہیں آنا۔ ہاں مجھے اتنا بتا دینا کہ کس ٹائم میں نے آنا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، اتنی شرط بس۔ آغا علامہ ہلی نے کہا ٹھیک ہے۔ جا پہنچے اس شہر میں، بادشاہ کے شہر میں، محمد خدا بندہ کو خبر دی گئی کہ فقہ جعفریہ 5ویں فقہ کے مفتی تشریف لائے ہیں اور اس کی یہ شرطیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پورے شہر میں منادی ہو گئی کہ بھائی بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق جو دی تھی 4 فقہا کے نزدیک، وہ جو ہے وہ اس کی بیوی حرام ہے، نہیں واپس لے سکتا۔ اب 5ویں فقہ جعفریہ والا اس مسئلے کا حل بتانے کے لیے اگلے دن دوبارہ دربار لگا۔ دربار کھچا کچ بھرا ہوا تھا، سب لوگ جمع تھے، سب لوگ انتظار میں تھے کہ بادشاہ بھی تشریف فرما ہے۔ مقررہ وقت پر لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اب ایسے انتظار میں ہے کہ علامہ ہلی علیہ رحمہ تشریف لائیں۔ مقررہ وقت سے کافی دیر ہو چکی تھی کہ علامہ ہلی دربار میں نہیں ہے۔ ہر بندے کی نظر اس جگہ پر تھی جو دربار میں داخل ہونے کی جگہ تھی، اور بادشاہ کی نظر بھی وہیں تھی، اور سب کہ علامہ ہلی نے یہاں سے آنا ہے، یعنی فقہ جعفریہ کے عالم دین نے یہاں سے آنا ہے۔ پریشان، اب انتظار کی وجہ سے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، انتظار بڑھتا جا رہا تھا۔ تو کافی انتظار کے بعد جب انتظار کی گھڑیاں عروج پر ہو گئی تو علامہ ہلی تشریف لائے۔ اچھا، دربار میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں درباری سب جوتے اپنے وہاں رکھتے تھے، تو علامہ ہلی وہاں سے آ رہے تھے تو جوتے وہاں اتارنے تھے۔ علامہ ہلی نے جوتے تو وہاں اتارے لیکن جوتے وہاں رکھے نہیں، بلکہ جوتوں کو اپنے ساتھ لیا۔ جیسے ہی اندر آئے 4 فقہا یعنی کہ 4 مذاہب کے وہ جو بیٹھے تھے مفتیان، وہ بھی بیٹھے تھے، اور 5ویں کرسی خالی تھی، یعنی 5 فقہا یعنی بیٹھے تھے، اور 5ویں کرسی فقہ جعفریہ والے کے لیے خالی تھی۔ علامہ ہلی نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد مقررہ جو اس کو بتایا گیا کہ فلاں کرسی پر آپ نے بیٹھنا ہے، علامہ ہلی جو وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ ایک تو انتظار کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا میرے مسئلے کا جواب بعد میں دینا، بقایا باتیں بعد میں، اتنا ضرور بتا کہ سب لوگوں نے دربار کے باہر جوتیاں اتاری ہیں، لیکن آپ نے اپنی جوتیاں اپنے ساتھ یہاں تک لے کر آئے، جو کہ دربار کے قوانین کے خلاف ہے، دستور دربار کے خلاف ہے کہ آپ اپنی جوتیاں وہاں اپنے ساتھ لے آئیں۔ تو علامہ ہلی علیہ رحمہ نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے صحیح فرمایا، مجھے نہیں لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کروں؟ دربار میں خالی ہاتھ آتا، میں جوتے وہاں رکھتا جہاں رکھنے چاہیے تھے، میں نے جوتے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ اس وجہ سے لے کر آیا ہوں کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا، اور رسول پاک کے جوتے اقدس بہر دربار میں رکھے ہوئے تھے جہاں رکھنے چاہیے تھے۔ تو جناب ابو حنیفہ فقہ حنفیہ والوں کا جو امام ہے، وہ رسول پاک کے وہ جوتے اس دربار سے چوری کر لیے تھے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کے دربار سے بھی کوئی ابو حنیفہ کا ماننے والا میرے جوتے چوری نہ کر لے۔ تو بادشاہ کو جب یہ جواب ملا تو ساتھ میں بیٹھا تھا فقہ ابو حنیفہ کا مفتی، وہ غصے ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بے ادب ہے، یہ جوتے اپنے ساتھ لایا ہے، اور ساتھ میں آخری نبی
کے بارے میں ہمارے امام پر یعنی ابو حنیفہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، مفتی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، امام ابو حنیفہ رسول پاک کی جوتیاں کیسے چوری کر سکتا ہے جبکہ جناب ابو حنیفہ رسول پاک کی وفات کے 80 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ جو 80 سال بعد پیدا ہوا وہ دربار میں کہاں تھا تاکہ وہ رسول کے جوتے؟ تو بادشاہ نے جب علامہ ہلی کو دیکھا، علامہ ہلی نے کہا بادشاہ سلامت معذرت میں بھول گیا ہوں، وہ امام مالک تھے جو رسول پاک کے جوتے دربار سے چوری کر لیے تھے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ اس وجہ سے اپنے ساتھ لے آیا ہوں کہیں امام مالک کے ماننے والے میرے جوتے نہ چوری کر لیں۔ تو امام مالک کا جو مفتی تھا وہ ساتھ بیٹھا تھا، دوسری کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، سب سے پہلے اس نے تو امام ابو حنیفہ پر بہتان لگایا، وہ تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ 80 سال بعد پیدا ہوئے رسول پاک کی وفات کے بعد، اور جناب امام مالک جو ہیں وہ رسول کی وفات کے بعد تقریباً 93 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جناب ہلی نے پھر معذرت کی، بادشاہ سلامت میں بھول گیا، وہ جو تھے امام شافعی تھے۔ تو جناب امام شافعی کے جو مفتی تیسری کرسی پر تشریف فرما تھے، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کے مسئلے کا، طلاق والے مسئلے کا کیا جواب دے گا؟ یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امام شافعی رسول پاک کو دیکھنا تو دور کی بات، وہ تو رسول پاک کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد پیدا ہوا۔ تو علامہ ہلی نے کہا معذرت، اب دربار میں خاموشی ہے، اب یہ مکالمہ سننے جا رہے ہیں۔ بادشاہ بھی اب علامہ ہلی نے کہا معذرت بادشاہ سلامت میں بھول گیا، وہ جو تھے نا رسول کے جوتے چوری کرنے والے، وہ احمد بن حنبل تھے، امام احمد بن حنبل۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو ساتھ میں بیٹھے تھے مفتی چوتھی کرسی پر، امام احمد بن حنبل والے۔ اس نے کہا بادشاہ پہلے تینوں پر اس نے جھوٹ بولا، اب ہمارے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے امام پر۔ ہمارے امام احمد بن حنبل رسول پاک کے تقریباً 164 سال کے بعد پیدا ہوئے، وہ کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ جب سب نے بولا کہ کوئی 80 سال کے بعد رسول کے بعد پیدا ہوا، دوسری فقہ والے نے بولا 93 سال کے بعد پیدا ہوا ہمارا امام، اور فقہ شافی والے نے کہا کہ ہمارا جو امام شافی ہے وہ رسول کی وفات کے 150 سال بعد پیدا ہوا، رسول کو تو انہوں نے دیکھا نہیں۔ اور چوتھی فقہ والے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ والے نے کہا وہ جو ہماری فقہ کا جو ہے وہ امام وہ تقریباً 164 سال کے بعد پیدا ہوا تقریباً۔ تو کیسے؟ جیسے ایسے بولا نا چوتھے نے، تو علامہ ہلی نے بادشاہ کو بولا بادشاہ سلامت آپ کے مسئلے کا جواب مل گیا آپ کو۔ اب بادشاہ بھی تعجب کیا اور دربار میں بھی لوگ تعجب کرنے لگے، بھائی طلاق کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے اور جوتیاں ساتھ میں لے آئے، جوتیوں کی چوری ہونے کا واقعے کے ساتھ طلاق کا مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ تو بادشاہ نے بولا کس طرح تو نے میرے طلاق کے مسئلے کو حل کیا؟ تو جناب علامہ ہلی علیہ رحمہ نے کہا بادشاہ سلامت وہ فقہ جن کے ائمہ نے رسول کو دیکھا بھی نہیں، وہ کس طرح آپ کے طلاق کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ تو ہماری فقہ کا وہ امام ہے جو رسول کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولی، رسول کی گود میں پرورش پائی، رسول پاک نے اپنی زبان سے ان کو علم دیا، وہ آپ کے اس طلاق کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ محمد خدا بندہ نے کہا کہ آپ عجیب بات ہو، جس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے آپ ان سے مسائل پیش کر رہے ہو۔ تو اب علامہ ہلی کی طرف بادشاہ متوجہ ہوا۔ علامہ ہلی نے کیا کہا
کہ جن کے فقہا کے جو ائمہ ہیں، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جنہوں نے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح رسول سے روایات نقل کر سکتے ہیں؟ وہ کس طرح رسول کی فقہ کو بیان کر سکتے ہیں؟ ان کو کس طرح فقہ کا امام مانا جاتا ہے؟ فقہ کا امام تو اس کو بنایا جائے جو رسول سے ڈائریکٹ علم لیا ہو۔ تو بادشاہ سلامت کو تو پتہ نہیں تھا کہ پانچویں فقہ بھی ہے، تو بادشاہ نے پوچھا تو پھر میری طلاق کا مسئلہ کیا ہے، کس طرح کا جواب دیں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ جب ان کے علماء یعنی کہ ان فقہا کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، وہ رسول کو دیکھا نہیں تو ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ میری طلاق کا مسئلہ، اب طلاق ہوئی یا نہیں؟ تو جناب علامہ ہلی نے عرض کی، بادشاہ سلامت، علامہ ہلی نے فرمایا، بادشاہ سلامت دیکھیں، جس طرح نکاح کی کچھ شرائط ہے اسی طرح طلاق کی بھی کچھ شرائط ہے۔ نکاح کے لیے ضروری کیا ہے؟ 2 عادل گواہ ہوں، تو طلاق کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ 2 عادل گواہوں کے سامنے طلاق دی جائے۔ بادشاہ سلامت جب آپ نے طلاق دی تھی تو اس وقت 2 عادل گواہ تھے یا نہیں تھے؟ بادشاہ نے کہا اگر 2 عادل گواہ ہوتے تو ہماری صلح نہ ہو جاتی۔ تو جناب علامہ ہلی نے کہا لہذا آپ کی طلاق نہیں ہوئی، وہ آپ کی بیوی ہے۔ تو مطمئن ہوا۔ ایک اور دلیل دی علامہ ہلی نے۔ علامہ ہلی نے کہا جس طرح نکاح کے لیے نکاح کے صیغے عربی میں ہوں، اسی طرح طلاق کے لیے بھی طلاق کے صیغے عربی میں ہوں اور ان سے ایسا معنی ثابت ہو جس سے پتہ چلے کہ آپ طلاق دے رہے ہیں، کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں۔ اور تیسری شرط کہ جب آپ طلاق دے رہے ہوں تو ضروری ہے کہ آپ غصے میں نہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا پہلے جو دوسری شرط آپ نے بولی کہ طلاق عربی میں ہو، میں نے تو فارسی میں دی، میں نے بولا طلاق بولا، اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اور تیسری شرط کہ آپ نے بولا غصے میں نہ ہوں، میں تو غصے میں تھا۔ تو علامہ ہلی نے کہا وہ آپ کی بیوی ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ اس طرح کی اور بھی شرائط ہیں جو باب نکاح میں موجود ہیں۔ تو علامہ ہلی نے کہا اگر بالفرض مان بھی لیا جائے ان 4 فقہا کے نزدیک کہ طلاق ہو گئی ہے، تو 3 بار طلاق کہنے سے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، 1 طلاق ہوتی ہے۔ تو 1 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ مثلا ایک نکاح ہو رہا ہو تو 2 بار کہہ دے یا 3 بار کہہ دے قبل تو اس سے کیا مراد ہے؟ 1 سے زیادہ عورتوں سے نکاح ہوا ہے۔ اسی طرح 3 بار طلاق کہنے سے 1 ہی طلاق تصور ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی، بلکہ 3 طلاقیں کے لیے باقاعدہ کچھ اور شرائط ہیں، اور اس کا ایک کہ طلاق کیسے واقع ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اور کیا ہوا اس کے بعد علامہ ہلی کو بادشاہ اترا تخت سے، علامہ ہلی کا ہاتھ پکڑا، علامہ ہلی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے تخت پر لے گیا، اپنے وہ جو بادشاہ کا تخت لگا ہوا تھا اس پر لے گیا، اور وہیں سے کھڑے ہو کر علامہ ہلی کے سب درباریوں کے سامنے علامہ ہلی کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ آج کے بعد میری سلطنت میں فقہ جعفریہ کا نفاذ جاری کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ایران میں شیعت کا آغاز ہوا۔